فاتحہ۔ صلی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وشجاعتہم وسخاوتہم وجلالتہم وولایتہم وعظمتہم وکشہم اجمعین، اما بعد فقد قال تبارک اللہ تعالی فی قرآن الحکیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها، صلوات بھیجے محمد۔ ارباب کرم، صاحبان مجالس، برادران شیعان حیدر قرار، عزاداران سید الشہداء، محبان حسین، شیعان حیدر قرار، میرے معزز سامعین حضرات، لائق تحسین ہے وہ لوگ جو فرش عزا کا اہتمام کرتے ہیں۔ بی بی فاطمہ زہرا قیامت کے روز اس کی جزا عنایت فرمائے گی، اس لیے کہ یہ فرش عبادت کا فرش ہے، شرف کا فرش ہے، عزت کا فرش ہے۔ اس کے ذریعے آپ کائنات کے سب سے بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ورنہ ہماری اور آپ کی اوقات نہیں ہے۔ آپ جب دنیا کے کسی بڑے کے پاس جا کر بیٹھیں گے تو دنیا کا بڑا آپ کو اٹھا دے گا۔ کیوں اٹھا دے گا؟ اس لیے کہ پہلے اجازت لینی پڑے گی۔ لیکن قسم خدا کی فرش عزا کے ذریعے کائنات کا سب سے بڑا نبی یہاں آتا ہے، ملک یہاں آتے ہیں، شہزادی یہاں آتی ہیں، تو لائق تعظیم ہے وہ لوگ جو فرش عزا کا اہتمام کرتے ہیں اور ہم لوگوں کو نوری مخلوق کے ساتھ بٹھاتے ہیں۔ صلوات بھیجے نا محمد والا۔ عزیزان محترم، کبھی فرش عزا کی بلندی پر بیٹھو تو آل محمد کے کرم کا اندازہ ہوگا۔ اس سے بڑا کرم کیا ہوگا کہ ہم جیسے بے اوقات لوگوں کو فرش عزا کی صورت میں زمین پر رہ کے آسمان پر بیٹھنے کا شرف حاصل ہو۔ اس لیے کہ جب تک یہ فرش رہے اسے زمین نہ کہیے، یہ آسمان ہے، اس لیے کہ آسمان اسے کہتے ہیں جہاں نالین مصطفیٰ چلی جائے وہ آسمان ہے، نالین مصطفیٰ جس کے دوش پہ قدم رکھے وہ آسمان ہے۔ عزیزان محترم، فرش عزا منزل معراج سے کوسوں آگے نظر آتا ہے، اس لیے کہ معراج اسے کہتے ہیں جہاں نبی نالین پہن کر جائیں، اور فرش عزا اسے کہتے ہیں جہاں نبی پا برہنہ آئیں۔ معراج وہ ہے جہاں نبی کے ناز اٹھائے جاتے ہیں، اور فرش عزا وہ ہے جہاں رونے والوں کے ناز اٹھائے جاتے ہیں۔ صلوات بھیجے نا محمد والے۔ اب ایک جملہ اور میں فرش عزا کے حوالے سے ایک جملہ فرش عزا کے حوالے سے اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، دنیا میں جو سب سے بڑے منصبدار ہیں، عہدیدار ہیں، وہ کون ہے؟ کون بتائے گا کہ دنیا میں سب سے بڑے منصبدار لوگ کون ہیں؟ تو جناب ہاشم بحرینی سے کسی نے پوچھا، سرکار یہ بتائیے کہ دنیا کے سب سے بڑے جو منصبدار عہدیدار ہیں وہ کون ہیں؟ تو جناب ہاشم بحرینی نے کہا کہ دنیا میں سب سے بڑے منصبدار حسین کے عزادار ہیں۔
کیا فرمایا کہ دنیا میں جو سب سے بڑے منصبدار ہیں وہ حسین کے عزادار ہیں۔ تو سوال کیا کہ سرکار یہ بتائیے کہ آپ نے حسین کے عزادار ہی کو کیوں کہا؟ کہا اس لیے کہ مجھے کوئی بھی ایک ایسی قوم دکھاؤ جو فرش پہ بیٹھ کے عرش والوں کو بلا لیتی ہو۔ کوئی بھی ایک ایسی قوم دکھائیے جو فرش پہ بیٹھ کے عرش والوں کو بلا لے، تو شیعوں کے علاوہ کوئی ایسی قوم ہے ہی نہیں جو فرش پہ بیٹھ کے عرش والوں کو بلا لے۔ اس لیے کہ اگر آپ اپنے گھر میں، اپنے عزا خانے میں بڑی بڑی ہستیوں کو بلانا چاہتے ہیں تو فرش عزا کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ صلوات بھیجنا محمد والے۔ اب میں یہاں سے بات شروع کرتا ہوں۔ میرے بھائی کا حکم ہے کہ سرکار وفا کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کی جائے، تو آپ کے سامنے عرض کروں کہ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، عنوان گفتگو قرار دیا، حیات و موت کا مالک اپنی اس پاک و پاکیزہ کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ والشمس والضحاہا والقمر اذا تلاہا، سورج کی قسم جب وہ روشن ہوا، چاند کی قسم جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے چلا۔ اللہ نے سورج کی قسم کھانے کے بعد بلا فصل چاند کی قسم کھائی۔ دیکھیے پروردگار یہ قرآن مجید میں جو سورج اور چاند کی قسم کھا رہا ہے، اس سورج سے مراد وہ سورج نہیں ہے جو مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں ڈوب جاتا ہے۔ چاند سے مراد وہ چاند نہیں ہے جو کبھی فلک پہ نظر آتا ہے کبھی نظر نہیں آتا۔ سورج سے مراد محمد مصطفیٰ ہے، چاند سے مراد علی مرتضیٰ ہے۔ محمد والے سورج کہا گیا ہے محمد کو، چاند کہا گیا ہے علی کو۔ اللہ نے سورج کی قسم کھانے کے بعد بلا فصل چاند کی قسم کھا کے بتایا کہ سورج کا جانشین ہمیشہ چاند ہوتا ہے، ستارے نہیں ہوتے۔ سورج کا جانشین ہمیشہ چاند ہوتا ہے، ستارے نہیں ہوتے۔ آپ دیکھ لیجئے جب سورج ڈوبتا ہے تو اس کا جانشین چاند بن کے نکل آتا ہے۔ سورج کا جانشین ہمیشہ چاند ہوتا ہے، اور چاند ہے علی، اور سورج ہے نبی، اور نبی نے اپنا پورا دین علی کے حوالے کر دیا۔ یعنی سورج نے اپنے سارے حقوق چاند کو دے دیے۔ اب قیامت تک شریعت سورج سے نہیں چلے گی، چاند سے چلے گی۔ اگر چاند نہ نکلے تو عید نہ ہوگی، چاند نہ نکلے تو رمضان نہ ہوگا، چاند نہ نکلے تو بقرعید نہ ہوگی۔ شریعت چاند سے چلے گی، اور چاند ہے علی۔ صلوات بھیجنا محمد والے۔ شریعت چاند سے چلے گی، اور چاند ہے علی۔ آپ گھوم آئیے پوری دنیا میں، اور گھوم آنے کے بعد آپ کو کوئی بھی یہ کہتا ہوا نظر نہیں آئے گا، ایک بندہ بھی آپ کو نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ رجب کا سورج، شعبان کا سورج، رمضان کا سورج، شوال کا سورج، ذیقعد کا سورج، ذی الحج کا سورج، محرم کا سورج، سفر کا سورج، ربیع الاول کا سورج، جو بھی ملے گا یہی کہتا ہوا ملے گا، یہی کہتا ہوا نظر آئے گا کہ رجب کا چاند، شعبان کا چاند، رمضان کا چاند، شوال کا چاند، ذیقعد کا چاند، ذی الحج کا چاند، محرم کا چاند، سفر کا چاند، ربیع الاول کا چاند۔ تو ایک بات تو طے ہو گئی کہ سورج ایک ہوتا ہے، چاند 12 ہوتے ہیں۔ کہاں بیٹھے ہیں؟ سورج ایک ہوتا ہے، چاند 12 ہوتے ہیں۔ اب بیدار ہیں تو آپ کے سامنے اسی چاند کے حوالے سے گفتگو ہوگی، اور اسی پہ انشاءاللہ گفتگو تمام ہو جائے گی کہ چاند کیا ہے۔ پوری توجہ، سورج ایک ہوتا ہے، چاند 12 ہوتے ہیں۔ دیکھیے اب جب آپ تاریخ کے اوراق کو لٹیے گا، کتابیں کھولیے گا، تو کچھ شخصیتیں ایسی اور گزری ہیں کہ جنہیں چاند کہا گیا، جنہیں چاند کہا گیا۔ تو پہلی شخصیت ہے جناب عبد مناف، ان کا لقب ہے قمر بطحا، بطحا والوں کا چاند۔ دوسری شخصیت حضور کے والد جناب عبداللہ، ان کا لقب ہے قمر حرم، حرم والوں کا چاند۔ تیسری شخصیت خود رسول خدا، جنہیں آپ ہر شب جمعہ حدیث قصہ میں پڑھتے ہیں کہ پیغمبر کا چہرہ چادر کے نیچے اس طرح چمک رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند۔ چوتھی شخصیت ہے والقمر اذا تلاہا، چاند کی قسم جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے چلا۔ اور پانچویں شخصیت ہے قمر بنی ہاشم، پانچویں شخصیت ہے قمر بنی ہاشم، یعنی عبد مناف کو بھی چاند کہا گیا، ٹھیک ہے، عبداللہ کو بھی چاند کہا گیا، رسول خدا کو بھی چاند کہا گیا،
مولا کائنات کو بھی چاند کہا گیا، مولا عباس کو بھی چاند کہا گیا۔ یا یوں کہا جائے کہ جب اہل بطحا کا حسن و جمال جمع ہوا تو عبد مناف چاند کہلائے، جب حرم کے حسینوں کا اجتماع ہوا تو جناب عبداللہ چاند کہلائے، جب کسائے یمانی کا پردہ ہوا تو رسول خدا چاند کہلائے، جب اتباع رسالت میں قدم آگے بڑھے تب علی چاند کہلائے۔ لیکن جب ان سب کا حسن ایک مرکز پہ جمع ہوا تو عباس چاند کہلائے۔ صلوات بھیجے نا محمد لیکن جب ان سب کا حسن ایک مرکز پہ جمع ہوا تو عباس چاند کہلائے۔ لیجئے مولا کائنات نے کہا کہ اے عقیل ہے میرے بھائی، کوئی ایسا خاندان دیکھو جسے بہادروں نے پیدا کیا ہو، پوری توجہ، جسے بہادروں نے پیدا کیا ہو۔ تو آپ کے سامنے عرض کروں یہ جناب عقیل سے کیوں کہا؟ یہ جناب عقیل سے، بھائی مولا کائنات کے اور بھی بھائی ہیں تو جناب عقیل سے کیوں کہا؟ دیکھیے جس کے گھر میں 4-5 لڑکے ہوتے ہیں یا 4-5 بھائی، سارے ایک جیسے تو نہیں ہوتے ہیں، سب کی اپنی اپنی ایک کوالٹی ہوتی ہے، سب کا الگ الگ ایک فن ہوتا ہے، تو سب ایک سے نہیں ہوتے ہیں، جبکہ ہیں ایک ہی باپ کے بیٹے، لیکن سب میں فرق ہوتا ہے، کچھ نرم ہوتے ہیں، کچھ گرم ہوتے ہیں، بہت سست ہوتے ہیں، کچھ بہت تیز ہوتے ہیں، تو سب میں فرق ہوتا ہے۔ تو جناب عقیل سے ہی کیوں کہا؟ یہ اور کسی بھائی سے نہیں کہا مولا نے، جناب عقیل سے کیوں کہا؟ جناب عقیل سے اس لیے کہا کوئی ایسا خاندان دیکھو، کوئی بہادر خاندان دیکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب عقیل نصاب عرب تھے، ان کی انگلیوں پہ خاندان کے شجرے تھے کہ کس کی خانہ ولدیت میں فرضی نام ہے اور کون کھڑا ہے۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ کس کی خانہ ولدیت میں فرضی نام ہے اور کون کھڑا ہے، اس لیے کوئی جناب عقیل سے الجھتا نہیں تھا، الجھنا نہیں تھا۔ اور اگر راستے سے گزر بھی رہا ہے اور جناب عقیل کو آتے ہوئے دیکھ رہا ہے تو وہ چھپ جاتا تھا، ان کے سامنے کوئی نہیں آتا۔ اگر کسی جگہ بہت سارے لوگ موجود ہوتے تھے، اگر جناب عقیل بھی وہاں موجود ہوتے تھے تو لوگ ان کو دیکھ کر چھپتے تھے، ان کے سامنے نہیں آتے۔ آپ کہیں گے وجہ یہ تھی کہ جناب عقیل اس شخصیت کو کہتے ہیں جو پوتے کو دیکھ کر دادا کا شجرہ بتا دیتے تھے۔ آئے کہاں بیٹھے ہیں؟ اس لیے چھپتے تھے کہ جناب عقیل وہ شخصیت کہ جو پوتے کو دیکھ کر دادا کا شجرہ بتا دیتے، اس لیے لوگ ان سے چھپتے تھے۔ تو کیا کہا؟ پوری توجہ، کیا کہا؟ اے میرے بھائی، اے میرے عقیل، کوئی ایسا خاندان دیکھو جسے بہادروں نے پیدا کیا ہو، کوئی ایسا خاندان، کوئی ایسی عورت تلاش کرو، کوئی ایک ایسی عورت تلاش کرو جسے بہادروں نے پیدا کیا۔ جملے پہ غور کیجئے گا، مولا نے کیا کہا؟ کوئی ایسی عورت تلاش کرو جسے بہادروں نے پیدا کیا ہو۔ یہ نہیں کہا کہ کوئی بہادر عورت تلاش کرو، غور ہی نہیں کیا آپ نے۔ کیا کہا؟ کوئی ایسی عورت تلاش کرو جسے بہادروں نے پیدا کیا ہو۔ یہ نہیں کہا کہ کوئی بہادر عورت تلاش کرو۔ اگر بہادر کہتے، بہادر کا لفظ اگر مولا استعمال کر دیتے تو مسلمان اسے بڑا بہادر بتاتے جو علی سے لڑنے آ گئی، جو علی سے ٹکرانے آ گئی۔ اگر بہادر کا لفظ استعمال کر دیتے تو مسلمان اسے بڑا بہادر بتاتے جو علی سے لڑنے آ گئی، جو میدان میں آ گئی۔ دیکھیے علی سے لڑنا، میدان میں آنا، مقابلے میں آنا بہادری تو ہے، اس لیے کہ علی سے لڑنے کے لیے دنیا بھی چھوڑنا پڑتی ہے، آخرت بھی چھوڑنا پڑتی ہے، جنت بھی چھوڑنا پڑتی ہے۔ جب کوئی آ کے میرے مولا کے مقابلے پر آئے تو بہرحال، تو جب یہ کہا تو جناب عقیل نے کہا ایسا ہے، مولا کائنات سے کہا کہ ایسا ہے، آپ فاطمہ کلابیہ سے شادی کر لیں، یہ خاندان اپنی شجاعت، اپنی سخاوت میں بہت مشہور ہے اور پوری تاریخ ہے، مولا بھی جانتے تھے یہ خانوادہ اپنی شجاعت، اپنی سخاوت، اپنی بہادری میں بہت مشہور ہے۔ تو جناب عقیل جناب حزام کے گھر پہنچے۔ دیکھیے عربوں کا جو دستور تھا وہ ہمارے جیسا بالکل نہیں تھا جو ہمارے یہاں ہے۔ پہلا دستور ان کے یہ تھا کہ اگر انہیں کسی کو مارنا ہوتا تھا تو ان کے گھر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ دوسرا دستور جو تھا وہ ہمارے یہاں سے بالکل الگ تھا، وہ کیا تھا؟ اگر کوئی مہمان ان کے گھر آتا تھا تو 3 دن تک پوچھتے ہی نہیں تھے آپ کیوں آئے۔ ہمارے یہاں فوراً پوچھا جاتا ہے کب جائیں گے، آئے ہیں جائیں گے کب، لیکن وہاں بالکل الگ تھا کہ 3 دن تک پوچھا ہی نہیں جاتا تھا کہ آپ کیوں آئے۔ جناب عقیل جناب حزام کے پہنچے، خوب خاطرداری ہوئی، جناب حزام بڑا خوش ہوا، رے آج ہمارے گھر اللہ کا مہمان آیا ہے، وہ بھی بنی ہاشم کا، اس سے بڑی عزت کی بات ہمارے لیے کیا ہوگی۔ خوب خاطرداری ہوئی۔ جب 3 دن گزر گئے
تو جناب اعظام نے جناب عقیل سے کہا سرکار اب بتائیں آنے کا مقصد کیا ہے، پوری توجہ، اب بتائیے کہ آنے کا مقصد ہے کیا؟ تو جناب عقیل نے کہا کہ میں تمہارے لیے ایک تحفہ لے کر آیا ہوں جو تمہارے دنیا میں بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی کام آئے گا۔ آئے ہائے، غوری نہیں کیا آپ نے، میں ایک تحفہ لے کر آیا ہوں جو تمہارے دنیا میں بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی۔ کا کیا مطلب؟ کہ میں علی کا رشتہ لے کر آیا ہوں آپ کی بیٹی سے۔ جیسے سنا خاموش رہے، تو جناب عقیل نے کہا خوش نہیں ہے؟ کہ خوشی کی وجہ سے تو نہیں بولا جا رہا ہے، ارے اتنا بڑا رشتہ ہمارے گھر میں، اس سے بڑی ہمارے لیے عزت کی بات کیا ہوگی؟ تو جناب عقیل نے کہا جناب اعظام سے بتائیے آپ علی کو جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں؟ کہ ارے علی کو کون نہیں جانتا، ان کے قصے تو بزدلوں میں بھی ہیں، بہادروں میں بھی ہیں، بزدلوں میں کچھ زیادہ ہی ہیں کہ ہمیشہ بھگاتے رہے ہمارے آبا اجداد کو، ہمیشہ بھگاتے رہے ہمارے آبا اجداد کو۔ ارے ان کے قصے تو بزدلوں میں بھی ہیں، بہادروں میں بھی ہیں، کون نہیں جانتا علی کو؟ لیکن ایک جملہ کہا کہ پہلے میں اپنی بیٹی سے پوچھ لوں کہ وہ علی کے گھر کی خادمہ بننے کے لائق ہے کہ نہیں۔ آئے ہائے، جملے پہ غور ہی نہیں کیا۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ جناب ام البنین کے لیے کہا جا رہا ہے جناب اعظام کہ پہلے میں اپنی بیٹی سے پوچھ لوں کہ وہ علی کے گھر کی خادمہ بننے کے لائق ہے کہ نہیں ہے۔ یہ جملہ اس لیے کہا تاکہ دنیا والے یہ سمجھ لیں کہ جو بھی در پر جتنا جھک کر آئے گا اتنا بلند ہوگا، جو یہاں جتنا جھک کر آئے گا اتنا بلند ہوگا۔ اب یہ اپنے گھر میں داخل ہوئے آواز دیتے ہوئے اپنی بیوی کو سماما سماما، تو کیا دیکھا کہ کمرے میں بیٹی ماں کی گود میں لیٹی ہوئی ہے۔ اب جناب اعظام باہر کھڑے ہو کر یہ دیکھ رہے ہیں کہ بیٹی کہہ رہی، دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں کہ بیٹی یہ کہہ رہی ہے کہ اماں رات میں نے خواب دیکھا تھا۔ اماں نے کہا بیٹی بتاؤ کیا خواب دیکھا تھا؟ کہ اماں رات میں نے خواب دیکھا تھا کہ 3 ستارے ٹوٹے، ایک چاند ٹوٹا اور ٹوٹنے کے بعد میری گود میں آ گیا۔ آئے ہائے، کہاں بیٹھے ہیں؟ تھوڑا سا بیدار ہو تو انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا کہ میں نے خواب دیکھا کہ 3 ستارے ٹوٹے، ایک چاند ٹوٹا اور ٹوٹنے کے بعد میری گود میں آ گیا۔ جیسے ہی جناب اعظام نے سنا تو کہا بیٹی مبارک ہو، تمہارے خواب کی تعبیر مل گئی ہے، تمہارے لیے علی کا رشتہ آیا ہے جس سے 4 بیٹے ہوں گے، 3 ستاروں کی مانند ہوگا، ایک قمر بنی ہاشم ہوگا۔ صلوات بھیجے نا محمد والے۔ 3 ستاروں کی طرح، 3 ستاروں کی مانند ایک قمر بنی ہاشم ہوگا۔ تو اب جب یہ ہوا تو مولا کائنات اور جناب ام البنین کا رشتہ ہوا، شادی ہوئی اور ہونے کے بعد ڈولی چلی اور در زہرا در علی پر آئی۔ تو جناب ام البنین ڈولی سے اتری، اترنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کرا جو ہم اور آپ کرتے ہیں جب کہیں روزے پہ جاتے ہیں؟ سب سے پہلے در علی در زہرا کو چوما۔ آئے ہائے، در علی در زہرا کو چوما۔ چومنے کے بعد حسنین کریمین سامنے آئے تو کیا کہا؟ بچوں یہ نہ سوچنا کہ میں تمہاری ماں کی جگہ لینے آئی ہوں، کیا تم مجھے اس لائق سمجھتے ہو کہ میں تمہاری خادمہ بن سکوں؟ دونوں بچے آ کے لپٹ گئے اور کہتے ہیں ارے کیسی بات کر رہی ہیں آپ، خادمہ نہیں آپ ہماری ماں ہیں۔ صلوات بھیجے نا محمد والے۔ اللہم آپ ہماری ماں ہیں۔ یہ ہے سیرت جناب ام البنین۔ دیکھیے میں یہاں پر بات روکے عرض کروں کہ اگر ہمیں ہماری ماں بہنوں کو اور ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی پرورش کیسے کریں تو آپ سیرت جناب ام البنین پڑھیں کہ سیرت جناب ام البنین کیا ہے کہ ام البنین نے بتایا کہ بھائی بھائی کا مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ دیکھیے جو وفاداری جناب ام البنین کی اولادوں نے کر دی وہ آپ کو نبیوں کے گھر میں بھی نہیں ملے گی، وہ آپ کو نبیوں کے گھر میں نہیں رہے گی۔ آپ کہیں گے کیسے؟ تو آپ سنیے جناب آدم ابو البشر ہیں، 3 بیٹے، ایک حابیل اور ایک قابیل، ایک لعنت اللہ ایک رضی اللہ، ایک سچا اور ایک جھوٹا، ایک اچھا اور ایک برا، ایک ظالم اور ایک مظلوم۔ لیکن کروڑوں سلام ہو جناب ام البنین پر کہ جس نے 4 بیٹے ایسے پالے کہ 4 حسین کے ناصر بنے، 4 حسین کے ناصر بنے۔ صلوات بھیجنا محمد۔ اب عزیزان محترم، یا عباس یا عباس،
یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یہ کون سا لفظ بھیجے نا آپ آواز بیدار ہیں تو جملہ آپ کے سامنے عرض کروں کہ دیکھیے اب وہ وقت بھی آیا، چاند کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے نا، اب وہ وقت بھی آیا، پوری توجہ میری طرف متوجہ رہے کہ اب وہ وقت بھی آیا کہ جناب ام البنین کی گود میں چاند اترا۔ اب وہ وقت بھی آیا کہ جناب ام البنین کی گود میں چاند اترا۔ کون؟ نماز شب کی دعا، نماز شب کی دعا۔ اس نے پروردگار کے سامنے ہاتھ پھیلائے جس کے سامنے پوری دنیا ہاتھ پھیلاتی ہے۔ ابھی بھی آپ متوجہ نہیں ہوئے، وہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے کہ جس کے سامنے پوری دنیا ہاتھ پھیلاتی ہے، جس کے سامنے پوری دنیا ہاتھ پھیلاتی ہے۔ کیا کہہ رہا ہے کہ پروردگار ایسا بیٹا دے جو میرے حسین کے کام آئے۔ ابھی بھی آپ متوجہ نہیں، جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے چاہے جیسے سنے آپ کی مرضی ہے، وہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے کہ جس کے سامنے پوری دنیا ہاتھ پھیلاتی ہے۔ یوں کہا جائے کہ جس کا ہاتھ پوری زندگی یوں دینے میں رہا، جب اس نے یوں کیا تو عباس ملا ہے۔ ہائے ہائے، پوری زندگی جس کا ہاتھ یوں بانٹنے میں رہا، جب اس نے یوں کیا تو عباس ملا ہے۔ تو اب وہ وقت آیا کہ جناب ام البنین کی گود میں چاند اترا۔ جناب ام البنین پہ کروڑوں سلام، لاکھوں سلام۔ جناب ام البنین اس بیوی کو کہتے ہیں کہ جس نے علی کے گھر میں 4 چاند لگا دیے، جس نے علی، دیکھیے مجھ سے بھائی نے کہا تھا کہ ویسے ہی پڑھیے گا جیسے 90 در میں آپ نے پڑھا، تو میں نے ان سے ایک ہی جملہ کہا، ذاکر نہیں پڑھتا، مجمع پڑھواتا ہے۔ اگر آپ سنیں گے تب میں پڑھوں گا، اور آپ اگر نہیں سنیں گے تو ظاہر سی بات ہے میری بھی تھوڑی بیٹری ڈاؤن ہو جائے گی، اور آپ ہی میری بیٹری کو چارج کر سکتے ہیں۔ صلوات بھیجے نا محمد۔ پوری توجہ چاہتا ہوں۔ اب وہ وقت بھی آئے کہ جناب ام البنین اس بیوی کو کہتے ہیں جس نے علی کے گھر میں 4 چاند لگا دیے۔ ادھر مولا عباس کی ولادت ہوئی، ادھر امام مولا کائنات نے مولا عباس کو گود میں لیا اور اپنی زبان مولا عباس کے دہن میں دی۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد امام حسن علیہ السلام آئے، مولا عباس کو گود میں لیا، اپنی زبان دہن میں دی۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام آئے، مولا عباس کو گود میں لیا اور اپنی زبان مولا عباس کے دہن میں دی۔ یعنی مولا عباس کی پہلی غذا ماں کا دودھ نہیں، لعاب معصومین بنا۔ مولا عباس کی پہلی غذا ماں کا دودھ نہیں بلکہ لعاب معصومین بنا۔ اچھا آپ مجھے ایک بات بتائیے، یہ زبان کا دہن میں دینے کا راز کیا ہے؟ یہ زبان کا دہن میں دینے کا راز ہے کیا؟ جب مولا کائنات کی ولادت ہوئی، آپ نے سنا ہے، بھائی ایک مرتبہ ٹھیک کر لیجیے، آپ صلوات بھیجیں محمد والے۔ یہ زبان کا پوری توجہ، یہ زبان کا دہن میں دینے کا راز ہے کیا؟ مولا کائنات کی ولادت ہوئی تو رسول خدا نے اپنی زبان دہن میں دی اور اسی عالم میں گھر لے کر گئے۔ یہ زبان کا دہن میں دینے کا راز ہے کیا؟ تو میں آپ تمام حضرات سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ مثال کے طور پر آپ کے گھر میں آپ کے پوتے کی ولادت ہوئی، ٹھیک ہے، تو آپ کے پوتے کی ولادت ہوئی تو آپ خوش ہوئے، اور خوش ہونے کے بعد آپ نے اپنے پوتے کو اپنی گود میں لیا اور لینے کے بعد اپنی زبان اس کے دہن میں دی۔ کیسے ماحول میں؟ ایسے ماحول میں کہ جب انسان ایک دوسرے سے ہاتھ نہیں ملا رہا ہے، ایک دوسرے کی طرف دیکھنے سے ڈر رہا ہے، ایسے ماحول میں آپ کے گھر ولادت ہوئی تو آپ نے اپنے پوتے کو گود میں لیا اور لینے کے بعد اپنی زبان دہن میں دی۔ تو جیسے ہی آپ نے اپنی زبان پوتے کے دہن میں دی تو اس لڑکے کے ننیہال والے بگڑ گئے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟
یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایسے ماحول میں لڑکے کے ننیال والے بگڑ گئے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اچھا آپ نانا ہیں، آپ کے گھر نواسے کی ولادت ہوئی تو آپ نے اپنے نواسے کو گود میں لیا اور لینے کے بعد اپنی زبان اس کے دہن میں دی، تو جیسے ہی اپنی زبان اس کے دہن میں دی تو لڑکے کے ددیال والے بگڑ گئے۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اچھا آپ باپ ہیں، آپ کے گھر بیٹے کی ولادت ہوئی تو آپ نے اپنے بیٹے کو گود میں لیا اور لینے کے بعد اپنی زبان اس کے دہن میں دی، تو جو گھر کے بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بگڑنے لگے۔ ارے یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ارے یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو میں نے سارے بگڑنے والوں کو اکٹھا کیا اور ان سے پوچھا، بھائی یہ بتاؤ، اگر باپ نے اپنے بیٹے کے دہن میں زبان دی تو کیا غلط کیا؟ اگر دادا نے اپنے پوتے کے دہن میں زبان دی تو کیا غلط کیا؟ اگر نانا نے اپنے نواسے کے دہن میں زبان دی تو کیا غلط کیا؟ تو ان بگڑنے والوں نے کہا، مولانا صاحب آپ کو نہیں معلوم، میڈیکل سائنس کا یہ کہنا ہے کہ کچھ جراثیم ایسے ہوتے ہیں جو زبان کے ذریعے بچے تک چلے جاتے ہیں۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ جو میڈیکل سائنس کا کہنا ہے کہ کچھ جراثیم ایسے ہوتے ہیں جو زبان کے ذریعے بچے تک چلے جاتے ہیں۔ ہم نے کہا اچھا یہ میڈیکل سائنس کا کہنا ہے؟ کہا مولانا یہ میڈیکل سائنس کا کہنا ہے۔ تو ہم نے کہا میڈیکل سائنس بالکل ٹھیک ہی کہتی ہوگی، اس لیے کہ جہاں جراثیم ہوں گے وہاں جراثیم جائیں گے، جہاں کیٹاڑو ہوں گے وہاں کیٹاڑو جائیں گے، لیکن جہاں علم ہوگا وہاں علم جائے گا، جہاں تقویٰ ہوگا وہاں تقویٰ جائے گا، جہاں شجاعت ہوگی وہاں شجاعت جائے گی، جہاں بہادری ہوگی وہاں بہادری جائے گی۔ صلوات بھیجے نا محمد۔ جہاں بہادری ہوگی وہاں بہادری جائے گی۔ پوری توجہ۔ اب مولا عباس کو چاند کہا گیا، چاند کہا گیا، اس جملے کو پوری توجہ۔ کہاں چاند کہا گیا؟ کس گھر میں چاند کہا گیا؟ اس گھر میں چاند کہا جاتا تھا کہ جہاں سردار جوانان جنت کے سردار رہتے تھے۔ بڑا قیمتی جملہ آپ کے سامنے ذکر کیا، یعنی حسنین کریمین کے ہوتے ہوئے، سردار جوانان جنت کے ہوتے ہوئے مولا عباس کو چاند کہا جاتا تھا۔ حسنین کریمین رسول کے نواسوں کے ہوتے ہوئے مولا عباس کو چاند کہا جاتا تھا۔ کیا کہا جاتا تھا؟ چاند۔ اور جناب علی اکبر علیہ السلام کو کیا کہا جاتا ہے؟ سورج کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ ہم شکل پیغمبر ہیں، ہم شبیہ پیغمبر ہیں، اس لیے جناب علی اکبر کو سورج کہا جاتا ہے، مولا عباس کو چاند کہا جاتا ہے۔ جب جناب علی اکبر علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو مولا عباس نے جناب علی اکبر کو اپنی گود میں لیا، اپنی گود میں لیا۔ تو میں کہوں گا یا رسول اللہ، کل جب علی کی ولادت ہوئی تھی تو آپ نے گود میں لیا تھا، آج علی اکبر کی ولادت ہوئی ہے تو عباس نے گود میں لیا ہے۔ یا لفظوں کو بدل کر یوں کہا جائے کہ وقت کے علی نے وقت کے رسول کو گود میں لیا ہے، وقت کے علی نے وقت کے رسول کو گود میں لیا۔ اچھا جب کسی کے گھر ولادت ہوتی ہے اس گھر کا ماحول کیا ہوتا ہے؟ آپ بتائیے۔ بڑی خوشی کا ماحول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو مبارکباد دی جاتی ہے، گلے ملے جاتے ہیں، خوشی کا ماحول ہوتا ہے۔ اب ہم شکل پیغمبر، ہم شبیہ پیغمبر کی ولادت ہوئی، سوچیں کہ اس گھر کا ماحول کیا ہوگا۔ جناب علی اکبر علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اس گھر میں خوشی کا ماحول کیا ہوگا؟ تو امام حسین علیہ السلام نے جناب فضہ سے پوچھا، اماں فضہ بتائیے اس وقت ہمارے گھر کا ماحول کیا ہے؟ کب؟ جب جناب علی اکبر کی ولادت ہوئی۔ اماں فضہ بتائیے کہ اب ہمارے گھر کا ماحول کیا ہے؟ تو جناب فضہ نے کہا، نور نے نور کو سینے سے لگا رکھا ہے، آپ کی آنکھ کو آنکھوں میں بسا رکھا ہے۔ تھوڑا بیدار ہونا۔ نور نے نور کو سینے سے لگا رکھا ہے، آپ کی آنکھ کو آنکھوں میں بسا رکھا ہے، دست عباس پہ ہے آپ کا اکبر مولا، حسن کے چاند میں سورج کو اٹھا رکھا ہے۔ صلوات بھیجے نا محمد والے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، دیکھیے جو صفات سرکار وفا میں تھے وہ ساری صفتیں میرے مولا میں پائی جاتی تھی۔
وہ ساری صفتیں مولا عباس میں پائی جاتی تھی. چلنے کا انداز، لڑنے کا انداز، تلوار چلانے کا انداز، نیزہ پھینکنے کا انداز، تیر چلانے کا انداز، گھوڑا دوڑانے کا انداز، وہ ساری صفتیں مولا کائنات میں جو پائی جاتی تھی وہ مولا عباس میں پائی جاتی تھی. آپ کہیں گے کیسے؟ اس لیے کہ تیر چلانا، نیزہ پھینکنا، تلوار چلانا یہ جناب مولا عباس کو جناب مسلم نے سکھایا. تیر چلانا، تلوار چلانا، نیزہ پھینکنا یہ جناب مسلم نے مولا عباس کو سکھایا، اور مسلم کو مولا کائنات نے سکھایا. مسلم کو کس نے سکھایا؟ مولا کائنات. اب ایک ہلکا سا ایک منظر، پوری جنگ صفین مجھے نہیں پڑھنا ہے، بس ایک ہلکا سا 5 منٹ کی گفتگو اور بات کو آگے بڑھا کے رکھتے مسائل، پوری جنگ نہیں پڑھنا ہے. جب 13 برس کا سن تھا، پوری جنگ نہیں پڑھنا ہے، پوری توجہ. تو مولا کائنات نے جناب عقیل سے کہا. اس سے پہلے آپ کے سامنے ایک بات عرض کروں کہ دیکھیے میرے مولا کو سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. علی ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتا، اور علی کے فضائل بھی ہر دل برداشت نہیں کر سکتا. ہر دل برداشت علی کے فضائل بھی نہیں کر سکتا، اور علی ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتا. پہلے یہ سن لیں کہ ہر دل علی کے فضائل برداشت نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ مولا نے خود کہا کہ میں وہ علی ہوں جن کی باتیں عقلوں کو حیران کرتی ہیں، ذہنوں کو پریشان کرتی ہیں. آج تک میں نے اپنی حقیقت کو دنیا والوں کے سامنے آشکار نہیں کیا. اگر میں اپنی حقیقت اور فضیلت کی بلندی سے دنیا والوں کو آگاہ کر دیتا تو آدھی دنیا میری فضیلت کی بلندی سن کے مر جاتی، کچھ دیوانی ہو جاتی. میں نے اتنے ہی فضائل سے پردہ اٹھایا ہے جتنا حقیقی مومن کا دل برداشت کر سکے. تو ہمارے پاس اتنے ہی فضائل آئے ہیں جتنے ہم برداشت کر سکتے ہیں. اب آپ غور کریں، جب اتنے فضائل میں ہم کربٹیں بدلنے لگے، اگر پورے فضائل آ گئے تو پھر تو پانی ڈالنا پڑے گا چہرے پہ. بھیا ہوش میں آؤ. اس لیے جب اتنے سے فضائل میں برداشت ہو رہے ہیں اور دوسرے کو چھوڑیے اپنوں کو برداشت نہیں ہو، اس کی وجہ کچھ نہیں ہے. اس کی وجہ تو میں اگر بیان کروں گا کافی دیر ہوگی. ایک جملہ سن لیں، سارا معاملہ غذا کا ہے. جیسی غذا ہوتی ہے وہ اپنا اثر دکھاتی ہے، جیسی غذا ہوتی ہے وہ اپنا اثر دکھاتی ہے. پوری توجہ. اب علی ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتا. وہ کیسے؟ جنگ صفین کا میدان ہے، مالک اشتر مولا کے پاس آئے، مولا کہاں جنگ کروں؟ مولا نے کہا مالک میمنہ پہ جاؤ. میمنہ پہ گئے تھے، خالی جنگ کر رہے ہیں. کہا میسرہ میں جاؤ، وہاں گئے تھے، خالی جنگ کر رہے ہیں. کہا قلب لشکر میں جاؤ، وہاں گئے تھے، خالی جنگ کر رہے ہیں. مالک واپس آئے اور آنے کے بعد کہتے مولا میں میمنہ پہ گیا دیکھا آپ جنگ کر رہے ہیں، میسرہ میں گیا دیکھا آپ جنگ کر رہے ہیں، قلب لشکر میں گیا دیکھا آپ جنگ کر رہے ہیں. تو مالک ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے مولا مجھے آپ اتنا بتائیے کہ آپ ہیں کیا؟ لگتا ہے کہ آپ تھک چکے ہیں. مالک کہتے مولا مجھے اتنا بتائیں کہ آپ ہیں کیا؟ تو میرے مولا نے کہا مالک جو دکھائی دے جائے وہ اللہ نہیں، جو سمجھ میں آ جائے وہ علی ہے. اچھا، چونکہ بات چل رہی ہے سرکار وفا کی، لیکن میں بیچ میں یہی سے بات کو تھوڑا سا ملانا چاہتا ہوں، اجازت ہے تھوڑا سا ملانا چاہتا ہوں. اسی گفتگو ہے کہ علی سب کی سمجھ میں نہیں آ سکتا اور علی کے فضائل ہر دل برداشت نہیں کر سکتا. اب بات کو پھر وہیں سے جوڑوں گا جہاں سے میں نے بات کو روکا تھا. پوری توجہ. جب رسول خدا معراج سے آئے، پوری توجہ، جب معراج سے واپس آئے تو جناب سلمان فارسی نے کہا یا رسول اللہ کسی کو نہیں بتا رہے ہیں کہ آپ کہاں گئے تھے، کیوں گئے تھے، مجھے تو بتا دیجئے آخر کہاں گئے تھے، کیوں گئے تھے. تو رسول خدا نے کیا کہا؟ سلمان پہلے وعدہ کرو کسی کو بتاؤ کہ نہیں، پہلے وعدہ کرو کسی کو بتاؤ کہ نہیں. تو سلمان نے کہا یا رسول اللہ وعدہ کسی کو نہیں بتاؤں گا، کسی کو نہیں بتاؤں گا. کہ ٹھیک ہے. اب رسول خدا نے کہا سلمان علی ولی اللہ، اللہ نے علی کی ولایت کے سلسلے میں مجھے بلایا تھا. وعدہ ہو چکا ہے. میں نے کیا کہا؟
میں نے کیا کہا؟ ہر دن برداشت نہیں کر سکتا، ہم تو انسان ہیں، نبی کی بات کری جائے، صحابی کی بات کری جائے، پوری توجہ، ہر دن علی کے فضائل نہیں برداشت کر سکتا۔ اب رسول خدا نے سلمان سے وعدہ کر لیا کسی کو بتانا نہیں۔ اب وہ سلمان جو علی علی کرتا تھا، وہ سلمان جو علی علی کرتا تھا، اب وہ سلمان اس کے اپنے دل میں علی کے فضائل برداشت نہیں کر پا رہا ہے۔ کبھی سلمان ادھر گھوم رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، بے چین ہو رہے ہیں۔ بتاؤں تو بتاؤں کسے؟ رسول خدا نے منع کیا ہے، وعدہ کر چکا ہوں، بتاؤں تو بتاؤں کسے؟ جب سلمان سے علی کے فضائل برداشت نہیں ہوئے، علی کی ولایت برداشت نہیں ہوئی، تو سلمان ایک جنگل میں پہنچا، اور پہنچنے کے بعد ایک کنویں کے پاس پہنچا، اور پہنچنے کے بعد وہ کنواں جو اندھے کنویں کے نام سے مشہور تھا، جناب سلمان نے کنویں کے منہ میں منہ ڈالا اور کہا علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ۔ سلمان کہہ کے ہٹے، اس کنویں سے ایک درخت نکلا، اس درخت کے پتے پر لکھا ہوا تھا علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ۔ ہوا چلی، درخت نے پتوں کو چھوڑا، پتوں نے درخت کو چھوڑا، وہ پتے مدینے کی گلیوں میں آئے۔ ایک صحابی نے اٹھایا علی ولی اللہ، دوسرے صحابی نے اٹھایا علی ولی اللہ، تیسرے صحابی نے اٹھایا علی ولی اللہ۔ فوراً دوڑتے ہوئے رسول خدا کے پاس آئے، یا رسول اللہ غضب ہو گیا، یا رسول اللہ غضب ہو گیا، کیا بات ہے؟ سب نے اپنے اپنے پتوں کو پیش کیا، پتوں پہ نبی نے علی ولی اللہ کو دیکھا، فوراً حکم دیا سلمان کو بلایا جائے۔ آئے آئے نہیں غور کیا آپ نے؟ فوراً حکم دیا سلمان کو بلایا جائے۔ سلمان کو بلایا گیا، کہا سلمان تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا کسی کو بتانا نہیں، کسی سے کچھ کہنا نہیں۔ تو سلمان کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے کسی سے نہیں کہا، کسی سے کچھ نہیں کہا۔ کہا نہیں سلمان تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا کسی کو بتانا نہیں، کسی سے کچھ کہنا نہیں۔ تو سلمان کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے رسالت کی صداقت کی قسم کسی انسان کو نہیں بتایا، اور ہی نہیں کیا آپ نے، آپ کی رسالت کی صداقت کی قسم کسی انسان کو نہیں بتایا۔ تو جیسے یہ کہا تو نبی نے پتوں کو پیش کیا، پھر یہ کیا ہے؟ پھر پتوں پہ علی ولی اللہ کیسے آیا؟ سلمان نے کہا یا رسول اللہ جب مجھ سے علی کے فضائل برداشت نہ ہوئے تو میں جنگل میں پہنچا، اور پہنچنے کے بعد میں نے کنویں کے منہ میں منہ ڈالا اور کہا علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ۔ اب سلمان کہتے ہیں یا رسول اللہ فیصلہ آپ کریں، جب علی کے فضائل اندھا کنواں برداشت نہ کر سکا، میں سلمان کیسے برداشت کروں؟ ایک اور صلوات بھیجنا۔ محترم آپ کے سامنے عرض کر رہا جنگ صفین پوری نہیں پڑھنا ہے، جملہ پڑھنا ہے اور بات کو آگے بڑھانا ہے رب کے مصائب کہ مولا کائنات نے جنگ صفین کے میدان میں آئے اور یوں تلوار چلائی کہ گردنیں اڑی، تو ایک آواز آئی علی ہم تم سے نہ لڑ پائیں گے، کسی اور کو بھیجو۔ تو مولا کائنات نے تلوار کو روکا، خون کو صاف کیا، خیمے میں پہنچے، مالک کو بلایا، مالک میدان کعبہ پہ 1000 باقی ہیں، تو مالک نے کہا مولا ایسا حملہ ہو جائے، مولا نے کہا مالک ایسا حملہ ہو جائے کہ الفیل علمان کی صدا بلند ہونے لگے۔ تو مالک کہتے ہیں مولا اجازت دیجئے ابھی جاتا ہوں، مامنہ کو میسرہ پر، میسرہ کو مامنہ پر، قلب لشکر کو روم کے آتا ہوں۔ تو مولا نے کہا کہ مالک آج میرا سورما عباس جائے گا۔ تو مالک نے کہا مولا عباس تو بہت چھوٹے ہیں، بہت کمسن ہیں، کیا کمسن شہزادے کو میدان جنگ میں بھیجنا ٹھیک رہے گا؟ تو مولا نے کہا مالک مجھے اتنا بتاؤ جب میں مکے میں محمد کی حفاظت کرنے کے لیے نکلا تھا اس وقت میری عمر کیا تھی؟ کہا 9 برس۔ کہ جب 9 برس کا علی مکے کے کافروں کے بچوں سے محمد کی حفاظت کر سکتا ہے تو عباس تو مجھ سے 4 سال بڑا ہے، عباس تو مجھ سے 4 سال بڑا ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن پھر مولا نے کہا کہ آج میرا سورما جائے گا۔ پھر لفظوں کو بدل کر یہی بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو مالک نے کیا کہا عباس بہت چھوٹے ہیں، بہت کمسن ہیں۔ تو مولا نے کہا مالک تم عباس کو جانتے بھی ہو، پہچانتے بھی ہو؟ تو مالک نے کیا کہا جی مولا میں عباس کو جانتا بھی ہوں اور پہچانتا بھی ہوں۔ کہا کیا جانتے ہو، کیا جانتے ہو، کیا پہچانتے ہو؟ تو مالک نے کہا مولا
جب فہم و ادراک کے شعلے، شگوفوں کا پاکپن، ستاروں کی امنگ، چاند کی چاندنی، آفتاب کی روشنی، آدم کا علم، نوح کا تقویٰ، موسیٰ کی ہیبت، عیسیٰ کا زہد، یوسف کا جمال، محمد کا کمال، جب یہ ساری چیزیں یکجا ہو کر حیدر کرار کے خون سے ہوتے ہوئے فاطمہ کلابیہ کے شیر تک پہنچتی ہے تو وہاں سے چیز ابھرتی ہے جن توحید اپنے نورانی قلم سے تختی شجاعت پر ایک نام لکھتی ہے جسے عباس صلوات بھیجنا محمد والے۔ اب یہاں پر میں نے 90 میں شاید آپ کو یاد ہوگا ایک جملہ کہا تھا کہ ایک لفظ ہمارے یہاں جو غلط استعمال ہوتا ہے، اکثر لوگ لفظ وہ غلط ہی استعمال کرتے ہیں، میں اس غلط لفظ کو یہاں پر صحیح طریقے سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس غلط لفظ کو اکثر استعمال ہوتا ہے، پوری توجہ، آپ بیدار ہیں اور مجھے یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں کہ میں لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں، پوری توجہ، اس لیے جب یہ کہو تو سامعین متوجہ ہو جاتے ہیں، تو پوری توجہ اس جملے پہ غلط لفظ جو استعمال ہوتا ہے اس کا صحیح طریقے صحیح جگہ پر استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ کیا کہا کہ اس کو عباس کہتے ہیں، تو مولا نے کہا مالک جب تم عباس کو اتنا جانتے ہو، اتنا پہچانتے ہو، پھر پوچھا کیوں؟ تو مالک کہتے ہیں، پوری توجہ، مالک کہتے ہیں مولا وہ تو میں نے اس لیے پوچھا تاکہ دنیا والے یہ جان لے کہ آل محمد عمر کے محتاج نہیں ہوتے۔ اور ہی نہیں کیا آپ نے، صلوات بھیجے نا محمد والے، ایک اور صلوات بھیجے نا آپ اب عزیزان محترم، بات پوری جنگ میں نے پہلے کہا تھا، یہیں پہ بات کو روک کے آگے بڑھتا ہوں کہ عباس کس شیر کو کہتے ہیں، یہ مالک نے بتایا کہ عباس کی عظمت کیا ہے، عباس کی شجاع کو کہتے ہیں، کس بہادر کو کہتے ہیں۔ اب عباس کہتے کس شیر کو ہے، کس شیر کو عباس کہتے ہیں، پوری توجہ، عباس اس شیر کو کہتے ہیں کہ اگر وہ شیروں کے، صلوات بھیجے محمد والے، آئیے مولانا مقداد عابدی صاحب شیر کرناٹک پہلی مرتبہ شرف حاصل ہو رہا ہے، سرکار اجازت۔ تو میں عرض کر رہا تھا مقداد بھائی کہ عباس کی شجاعت عباس کی شیر کو کہتے ہیں، عباس اس شیر کو کہتے ہیں کہ اگر وہ شیروں کے درمیان چلا جائے تو کوئی بھی شیر اپنی جگہ ٹکنے نہ پائے، اس شیر کو عباس کہا جاتا ہے، اس شیر کو عباس کہا جاتا ہے۔ اچھا اگر کم سے کم ایک لفظ میں، ایک جملے میں عباس کی شجاعت بیان کی جائے تو کیا کی جائے کہ عباس کسے کہتے ہیں، کس شیر کو کہتے ہیں، عباس کی ہیبت کیا ہے، کم سے کم عباس کی شجاعت ایک جملے میں پڑھی جائے تو کیا پڑھی جائے کہ عباس کسے کہتے ہیں؟ ارے جس کی تلوار کی نوک سے کھینچی ہوئی لکیر دشمن کو موت کی تصویر نظر آئے اسے عباس کہتے ہیں۔ جس کی تلوار نوک سے کھینچی ہوئی لکیر دشمن کو موت کی تصویر نظر آئے اسے عباس کہتے ہیں، اسے عباس کہتے ہیں۔ اچھا میں ابھی آپ کے سامنے جناب ام المؤمنین پہ گفتگو کی ہے، دیکھیے ایک ہے اطاعت، بہت بڑے خطیب کے سامنے جملہ عرض کر رہا ہوں، ایک ہے اطاعت اور ایک ہے شجاعت۔ اطاعت کے لیے دل کا، شجاعت کے لیے دل کا سخت ہونا بہت ضروری ہے، اور اطاعت کے لیے دل کا نرم ہونا بہت ضروری ہے۔ اور یہ نہیں کیا آپ نے، شجاعت کے لیے دل کا سخت ہونا ضروری، اطاعت کے لیے دل کا نرم ہونا ضروری، یعنی سختی اور نرمی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، یہ سختی اور نرمی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، کہ ایک انسان اطاعت گزار بھی ہے اور شجاع بھی ہے، تو ایک ہے اطاعت، ایک ہے شجاعت۔ شجاعت کے لیے دل کا سخت ہونا ضروری، اطاعت کے لیے دل کا نرم ہونا ضروری۔ سختی اور نرمی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، لیکن جس ذات میں جمع ہو جائے اسے عباس کہتے ہیں۔
جس ذات میں جمع ہو جائے اسے عباس کہتے ہیں۔ ایک ہے شجاعت اور ایک ہے اطاعت۔ یہ شجاعت کہاں سے ملی؟ یہ اپنے بابا سے ملی، مولا کائنات سے ملی۔ اور اطاعت کہاں سے ملی؟ کہ حسین نے کہا اٹھو، اٹھ گئے۔ حسین نے کہا عباس آؤ، آ گئے۔ یہ کہاں سے ملی؟ یہ جناب ام البنین سے ملی، یہ جناب ام البنین سے ملی۔ وہ آخری جملہ اور ربط مسائل کہ شب عاشور ہے، مولا حسین نے مولا عباس سے کہا عباس جاؤ انہیں بتا کے تو آؤ یہ کس کے مقابلے میں آئے ہیں، کس سے لڑنے آئے ہیں۔ پوری توجہ۔ اب مولا عباس آئے 9 لاکھ کے لشکر کے درمیان، کہہ رہے ہیں ارے تم کس حسین کے مقابلے پر آئے ہو؟ وہ حسین جو رسول کے سینے پہ کھیلتا تھا، وہ حسین جو حالت نماز میں رسول کی پشت پہ سوار ہو جاتا تھا، تم اس حسین کے مقابلے پہ آئے ہو جس کے لیے رسول ناکا بنتے تھے۔ 9 لاکھ کے لشکر سے مولا عباس کہہ رہے ہیں کہ تم کس حسین کے مقابلے میں آئے ہو؟ تم حسین اس حسین سے لڑنے آئے ہو جو حالت نماز میں رسول کی پشت میں سوار ہو جاتا تھا۔ تم اس حسین سے لڑنے آئے ہو جس کے لیے رسول ناکا بنتے تھے۔ تم اس حسین کے لیے اس حسین سے لڑنے آئے ہو جو رسول کے سینے پہ کھیلتا تھا۔ تو جب یہ گفتگو کی تو 9 لاکھ کے لشکر میں سے ایک نے اپنی جرتوں کو سمیٹا اور کہا عباس تمہیں ڈر نہیں لگ رہا ہے، تمہیں خوف نہیں آ رہا ہے؟ ہم 9 لاکھ ہیں، تم اکیلے ہو، ہم ہتھیار کے ساتھ ہیں، تم بغیر ہتھیار کے ساتھ ہو، تمہیں ڈر نہیں لگ رہا، تمہیں خوف نہیں آ رہا؟ تو پوری کربلا نے یہ منظر دیکھا کہ ایک بجلی سی چمکی، نہ جانے کب مولا پال لشکر کے درمیان گئے اور جانے کے بعد اس کی گردن کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد اپنی جگہ واپس آ گئے۔ پوری کربلا نے یہ منظر دیکھا، بجلی سی چمکی، نہ جانے کب لشکر میں پہنچے، گردن کو پکڑا، پکڑنے کے بعد اپنی جگہ واپس آ گئے اور یوں اٹھایا۔ اب آپ سوچیں کہ مولا عباس نے اسے گردن پر کر کے اٹھایا، کتنے مالے پہ پہنچ گیا ہوگا، کتنی منزل پہ پہنچ گیا ہوگا۔ اب مولا عباس اس سے کہہ رہے بتا کیا کہہ رہا تھا تو کہ مجھے ڈر لگنا چاہیے، مجھے خوف آنا چاہیے، تم 9 لاکھ میں اکیلا، تم ہتھیار کے ساتھ، میں بغیر ہتھیار کے ساتھ۔ تو کہ اپنے 9 لاکھ کے لشکر سے اگر کسی میں ہمت ہے، اگر کسی میں جرأت ہے، اگر کسی نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے، وہ تجھے مجھ سے چھڑا کے لے گا۔ اگر کسی نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے وہ تجھے مجھ سے چھڑا کے لے جائے۔ کسی نے اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا، جو آگے آتا اور اس کو مولا عباس سے چھڑا کے لے جاتا، اس کو زمین پر رکھا اور رکھنے کے بعد کہا او کوڑے کے ڈھیر پر اگنے والی جھاڑیوں، او کوڑے کے ڈھیر پر اگنے والی جھاڑیوں، یہ مولا عباس کا تبرہ ہے دشمن حسین کے لیے۔ مولا عباس بتا رہے ہیں کہ دشمن حسین ایسی ماں کا بیٹا ہوتا ہے جس کی ماں اسے کوڑے میں ڈھیر میں پیدا کر کے چھوڑ کے چلی جاتی ہے۔ صلوات بھیجے نا محمد والے۔ یہ ہے حضرت عباس سرکار وفا کی شجاعت بیان کی جائے تو کیا کی جائے۔ ہیبت عباس، شجاعت عباس، لیکن صبر دیکھیں کہ جب یہ حکم ہوا کہ خیمے دریا کے کنارے سے ہٹائیں تو مولا عباس نے تلوار نکال لی اور کیا کہا کس کی مجال ہے جو خیمے دریا کے کنارے سے ہٹائے۔ نظروں پہ لشکر کو روک رکھا، کسی میں ہمت نہیں ہے کہ جو آگے بڑھے، کسی میں جرأت نہیں ہے جو آگے بڑھے۔ لیکن جب یہ منظر مولا حسین نے دیکھا فوراً خیمے میں پہنچے، بہن نے بھائی کے چہرے کو دیکھا، بھیا کیا بات ہے؟ عباس کو جلال آ گیا، عباس کو جلال آ گیا۔ تو بہن نے کہا بھیا پھر بھائی کو روک کیوں نہیں لیتے؟ تو کیسے روکوں جب بابا علی کے سر پہ ضربت لگی تھی عباس کو جلال آ گیا تھا، جب بھائی کے جنازے پہ تیر لگے تو عباس کو جلال آ گیا تھا۔ بہن اب کیسے روکوں
جب بھائی کے جنازے میں تیر لگ کے عباس کو جلالا گیا، میں نے یہی کہا بھی کربلا نہیں آئی۔ جب بابا کے گھر میں ضرورت لگی جلال آیا، میں نے یہی کہا بھی کربلا نہیں آئی۔ اے بہن اب تو کربلا آ گئی۔ اب تو تم ہی اپنے شیر کو روک سکتی۔ ہیبت، شجاعت اور صبر دیکھیں، جس ذات میں سختی اور نرمی جس ذات میں جمع ہو جائے اسے عباس کہتے ہیں۔ فوراً جناب زینب نے کہا فضا عباس سے کہو تمہاری بہن نے تمہیں یاد کیا۔ جناب فضا آئی، آنے کے بعد کہتی ہے عباس تمہیں زینب نے یاد کیا۔ مولا عباس نے خط کھینچا اور کھینچنے کے بعد کہا اگر کسی نے اس خط کو پار کیا تو میں اعلان جنگ سمجھوں گا۔ اب یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ جناب فضا پھر آئی، آنے کے بعد کہتی ہیں عباس زینب نے کہا اگر اب کے آنے میں دیر ہو گئی ہے زینب خدا باہر آ جائے۔ فوراً مولا عباس خیمے میں پہنچے، سر کو جھکا کر کھڑے ہیں۔ جناب زینب نے کہا عباس میں نے سنا ہے تمہیں جلال آ گیا۔ تو مولا عباس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عباس کے ہوتے ہوئے خیمے دریا کے کنارے سے ہٹائے جائیں۔ تو جناب زینب نے کہا عباس تمہارے آقا کا یہی حکم ہے، یہ ہے اطاعت، تمہارے آقا کا یہی حکم ہے کہ خیمے دریا کے کنارے سے ہٹائے۔ ذرا غور کرے، مساعد تصور کا نام ہے، وہ عباس جو نظروں پہ لشکر کو روک کر آ رہا ہے، جو فوت کا للکار کے آ رہا ہے، اب وہی عباس ہے جو اپنے ہاتھوں سے خیام حسینی کو ہاں عزادار وہی عباس ہے جو اپنے ہاتھوں سے خیام حسینی کو کھانا۔ عزادار آج کا دن بھی بڑے قیامت کا دن ہے، بہت ہی قیامت کا دن ہے۔ ذرا غور کریں، یہی سرکار وفا ہیں جن کا لاشا خیمے میں نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ مولا حسین سے کہا اے آقا میرا لاشا خیمے میں لے کے نہ جائیے گا، میں اپنی بھتیجی سے بہت شرمندہ ہوں، میں اپنی بھتیجی سے بہت شرمندہ ہوں، میں اپنی بھتیجی سے بہت شرمندہ ہوں، میرا لاشا خیمے میں لے کے نہ جائیے۔ لیکن ذرا غور کریں کہ دیکھیے میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بی بی سکینہ پہ جو ظلم و ستم ہوئے ہیں، صاحب اولاد یہاں بیٹھے ہیں، ذرا محسوس کریں اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اگر آپ تاریخ پڑھیں تو کوئی خاص وجہ نظر نہیں آئے گی۔ وجہ صرف ایک ہی ہے، کیا ہے؟ حسین سکینہ کو بہت چاہتے تھے، سکینہ حسین کو بہت چاہتے تھے۔ آپ مجھے بتائیے انصاف سے، کیا کوئی باپ اپنی بیٹی سے محبت نہیں کر سکتا؟ کیا کوئی بیٹی اپنے باپ سے محبت نہیں کر سکتی؟ لیکن بی بی سکینہ پہ جو ظلم و ستم ہوئے ہیں، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، صرف ایک ہی وجہ، حسین سکینہ کو بہت چاہتے تھے، سکینہ حسین کو بہت چاہتے تھے۔ بابا کے سینے پہ سوتے تھے، بابا کے سینے پہ نیند آتی تھی، اس لیے جب آخری رخصت کے لیے آئی ہیں تب بھی یہی کہا ہے بابا آپ جا رہے ہیں لیکن مجھے اتنا بتائیے جب مجھے نیند آئے گی تو میں کس میں سینے پہ سوؤں؟ جب شام غریبہ آئی بابا کا سینہ ملا، آرام کرنے لگی، اتنے میں جناب زینب نے کہا اے میری بیٹی سکینہ کہاں ہو، اے بھیا سکینہ کہاں ہو؟ تو گلے حسین سے آواز آئی اے بہن زینب آہستہ بولو، ابھی ابھی میری بچی سینے پہ سوئی ہے۔ جناب زینب نے جناب سکینہ کو اٹھایا اور پوچھا بیٹی سکینہ یہ بتاؤ لاش یا تو سر سے پہچانی جاتی ہے یا لباس سے پہچانی جاتی ہے؟ نہ تمہارے بابا کے بدن پر سر ہے نہ لباس ہے، تم نے کیسے پہچانا؟ تو جناب سکینہ نے کہا پھوپھی اماں جب میں مقتل میں بابا بابا کہتی ہوئی جا رہی تھی ایک نشیب سے آواز آئی الہیہ الہیہ یا سکینہ، بیٹی سکینہ تیرا بابا یہاں سر کٹائے۔ آپ نے اگر اس جملے کو محسوس کر لیا کہ سکینہ کو اپنے بابا کے سینے پہ نیند آتی تھی، بابا کے سینے پہ سوتی تھی، آپ اپنی آنکھ سے آنسو نہ روک پائے۔ ظلم کیوں ہوا؟ ستم کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ حسین سکینہ کو پہنچاتے۔ آپ بتائیے کیا باپ کوئی اپنی بیٹی سے محبت نہیں کر سکتا؟ کیا کوئی بیٹی اپنے باپ سے محبت نہیں کر سکتی؟ جب یہ قافلہ کربلا سے چلنے لگا تو شمع ملول کچھ فوجیوں کو لے کر آیا اور آنے کے بعد کہتا میں نے سنا ہے اس قافلے میں حسین کی بچی سکینہ بھی ہے۔ تو چوتھے ماہ میں کہاں وہ اپنی پھوپھی کے پاس بھیجی ہے؟ کہ میں نے یہ سنا ہے کہ حسین اپنی سکینہ سے بہت محبت کرتے تھے، اپنی بیٹی کو بہت چاہتے تھے۔ کہاں حسین اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتے تھے اور سکینہ بھی اپنے بابا کو بہت چاہتی تھی، بہت محبت کرتی تھی۔ اب وہ ملون کہتا ہے کہ ہر ناکے پہ دو دو بیویاں سوار ہوں گی، سکینہ ناکے پہ اکیلے سوار ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے حسین سکینہ کو بہت چاہتے تھے، سکینہ حسین کو بہت چاہتے تھے۔
یہ کوئی بات ہے ظلم کرنے کی؟ یہ کوئی ظلم ستم کرنے کی کوئی وجہ ہے؟ عزادارو ناکہ لایا گیا، ناکے کی ننگی پوچھ پہ جناب سکینہ کو بٹھایا گیا۔ ناکہ جب چلا تو جناب سکینہ ہاتھوں کو پھیلا ہوئے کہہ رہی ہیں ارے پھوپھی اماں ہمیں اپنے پاس بلا لے، پھوپھی اماں ہمیں اپنے پاس بلا لے۔ جب ملعون نے دیکھا، جب ملعون نے یہ دیکھا کہ سکینہ بہن کر رہی ہے، سکینہ بہن کر رہی ہے، ناکے کو بٹھایا اور بٹھانے کے بعد جناب سکینہ کے ہاتھوں کو باندھ دیا گیا۔ آئے شہادت ہے اس یتیمہ کی کہ تاریخ میں نہیں ملتا کہ سکینہ کی پیاس کا پوجی ہے۔ دونوں ہاتھوں کو باندھ دیا گیا اور جب ناکہ چلا تو سکینہ پھر بہن کر رہی ہے پھوپھی اماں ہمیں اپنے پاس بلا لے، بھیا ہمیں اپنے پاس بلا لے۔ باپ کے سینے پہ سوتی تھی، بابا کے سینے پہ نیند آتی تھی۔ جب ظالم نے دیکھا کہ سکینہ بھی بہن کر رہی ہے پھر ناکے کو بٹھایا۔ قیامت کا جملہ ہے، ناکے کی ننگی پوچھ کا تصور کریں، آپ اپنی آنکھ سے آنسو نہ روک پائیں گے۔ ناکے کو پھر بٹھایا، ناکے کی پوچھ پہ جناب سکینہ کو نکالا گیا اور رسیوں سے باندھ دیا گیا۔ جب ناکہ چلا، ناکے کی پوچھ سے جناب سکینہ کا سینہ چھلنے لگا، خون بہ بہ کے گرنے لگا، ناکے کی پوچھ رنگین ہو گئی۔ اب سکینہ میں اتنی طاقت نہیں رہی کہ اپنے پھوپھی کو آواز دے، اپنے بھیا کو آواز دے، مقتل کی طرح رک گیا اور رک کرنے کے بعد کہا بابا آپ مجھے سینے پہ سلاتے تھے، ظالم نے ناکے کی ننگی پوچھ پہ لٹال دیا۔ بابا مجھے سینے پہ لٹاتے تھے، سینے پہ سلاتے تھے، ظالموں نے ناکے کی ننگی پوچھ پہ بٹھایا۔ ہاں آزادارو ذرا غور کریں، مسائل تصور کا نام ہے۔ اب بی بی آتی ہیں اپنے لال کا پرسہ لینے کے لیے، بی بی ہماری خطابت سننے نہیں آتی ہیں، اپنے لال کا مسائل سننے آتی ہیں۔ ذرا محسوس کریں، مسائل تصور کا نام ہے۔ ہمارے پاس کچھ ایسی شے ہے بھی نہیں جو بی بی کی خدمت میں پیش کر سکے، ان آنسوں کے علاوہ کچھ نہیں۔ دیکھیے جب یہ قافلہ بازار شام میں پہنچا تو ایک خادمہ نے جب اس قافلے کو دیکھا اور جب اس کی نگاہ جناب سکینہ پہ پڑی، دیکھیے انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا، جب اس کی نگاہ جناب سکینہ پہ پڑی، ہونٹ پکڑائے ہوئے، رخسار پہ تماچوں کے نشان ہیں، دامن جلا ہوا ہے، آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑے ہوئے ہیں، تو جیسے اس نے حالت دیکھی تو فوراً اپنی مالکہ کے پاس پہنچی، اور مالکہ کے پاس پہنچنے کے بعد ابھی آپ نے مرثیے میں جملے سنے بھی ہیں، ذرا محسوس کریں، تو مالکہ کے پاس گئی، جانے کے بعد کہتی ہے کہ قیدی آئے ہیں، لیکن ان قیدیوں میں ایک بچی ہے، اس کی حالت بڑی نازک ہے، حالت بہت نازک ہے۔ تو اس کی مالکہ نے کہا ایسا ہے اگر ایسی بات ہے تو اس بچی کے لیے کھانا لے جا، پانی لے جا۔ وہ کھانا پانی لے کر آئی اور جناب زینب سلام اللہ سے کہتی ہے کہ میں کھانا پانی اس بچی کے لیے لائی ہوں۔ تو جناب زینب نے کہا یہ کس نے بھیجا ہے؟ کہا میری مالکہ نے بھیجا ہے۔ کہا جا اپنی مالکہ سے جا کے پوچھ یہ جو اس نے کھانا پانی بھیجا ہے یہ صدقہ ہے یا ہدیہ ہے؟ ہائے ہائے یہ صدقہ ہے یا ہدیہ ہے؟ وہ آئی اور آنے کے بعد اپنی مالکہ سے کہتی ہے یہ جو آپ نے کھانا پانی بھیجا ہے، وہ بیوی کہہ رہی ہے یہ صدقہ ہے یا ہدیہ ہے؟ اس کی مالکہ خاموش ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب زینب کی شاگردہ ہے، وہ خاموش ہو گئی، کوئی جواب نہیں دے پا رہی ہے، خاموش ہو گئی سوال سے۔ وہ کہتی جا ان بیوی سے جا کے پوچھ کہ یہ اگر صدقہ ہوا تو کیا، ہدیہ ہوا تو کیا؟ وہ خادمہ آئی اور آنے کے بعد جناب زینب سے کہتی ہے میری مالکہ نے کہا ہے اگر صدقہ ہوا تو کیا، ہدیہ ہوا تو کیا، صدقہ ہوا تو کیا، ہدیہ ہوا تو کیا؟ تو جناب زینب نے اسے بتایا، لیکن وہ گھر پہنچتے پہنچتے اپنی مالکہ کے پاس پہنچتے پوری بات بھول گئی، لیکن ایک جملہ یاد رہا۔ اس کی مالکہ نے کہا پتا ان بیوی نے کیا کہا؟ وہ کہہ رہی مالکہ میں سارے جملے تو بھول گئی لیکن ایک جملہ یاد رہا۔ کہا کیا؟ کہا وہ بیوی کہہ رہی ہے کہ صدقہ ہم پر حرام ہے، صدقہ ہم پر حرام ہے۔ جیسے جملہ کہا اس کی مالکہ کرسی سے کھڑی ہوئی، اپنی چادر کو اتار کے پھینکا، اپنے سر و سینہ پیٹا، آئے آلے محمد تو قید نہیں ہو گئے، اس لیے آئے میری شہزادی
हाशिम तो कैद नहीं हो गए, हाय मेरी शहजादी तो नहीं है, एक ही घराना है जिस पर सदका हराम। हज़रत अरबल आखिरी जुमला खत्म ये मैंने इबादत को खुदा को गम न दे सुना हमें मजलूम करबला की, जिए तो अहले बैत की मोहब्बत में, मौत आए तो अहले बैत की मोहब्बत। जब ये काफिला दरबार शाम में पहुंचा, जिंदान शाम में पहुंचा, वो सकीना जिसे अपने बाबा के बगैर सोती नहीं थी, अपने बाबा के सीने पर सोती थी, जनाब सकीना की आंख लगी तो इतने में जनाब सकीना जब बेदार हुई तो जुमला कह रही, अरे बाबा आप कहाँ चले गए, अभी तो आप बाबा मेरे पास थे, अरे बाबा आप कहाँ चले गए। बीबिया समझ गई सकीना ने अपने बाबा को ख्वाब में देखा है, और जब कोहराम बपा हुआ ये रोने की आवाज यजीद के महल तक पहुंची तो यजीद ने कहा, अरे क्या बात है, ये जिंदान में रोने का मातम क्यों हो रहा है, गिरिया क्यों हो रहा है, ये शोर गुल क्यों है। तो किसी ने कहा कि हुसैन के सीने पे सोने वाली सकीना अपने बाबा की याद में रो रही है, अपने बाबा की याद में रो रही है। तो सरे हुसैन जिंदान में आया, अदादारों सकीना की उसकी आज शब शहादत है, इसे ये अरमान था कि हम घर कब जाएंगे, हम घर कब जाएंगे, वो भी अम्मा हम घर कब जाएंगे। जब तायरों को देखती थी तो पूछती थी, अरे बुबी अम्मा ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं, क्या ये घर जा रहे हैं, अरे बुबी अम्मा हम कब घर जाएंगे। आज उस बीबी की शहादत है, आज अदारो सरे हुसैन जिंदान में आया। सकीना ने आगे बढ़ के अपने बाबा का सर लिया, मुंह पे मुंह रखा, अरे बाबा आपकी शहादत के बाद खैमों में आग लगाई गई, हमारे सरों से चादरें छीन ली गई, अरे बाबा जो दुरा आपने दिए थे वो जालिम खींच कर ले गए, बाबा हमारे दामन को जला दिया गया। आज अदारो सकीना बयान कर रही है, इतने में आवाज आना बंद हो गई, और जो जनाबे ज़ैन हमने देखा गर्दन ढल चुकी है, सकीना दुनिया से रुखसत हो